السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ وقال تعالی ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز سامعین اور دوستو، اسلام کو 5 شعبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ جیسے ہمارے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا، ایسے ہی عبادات کا بھی درست ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور پھر عبادات کے بعد نمبر آتا ہے معاملات کا۔ اس کو بھی لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ معاملات کا مطلب ایک دوسرے سے لین دین کرنا، کوئی چیز لینا دینا کرنا، قرضہ لینا دینا کرنا، اسے معاملات کہتے ہیں۔ تو اس کو بھی جیسے ہم عبادت میں شریعت کے پابند ہے، اخلاقیات میں اور عقائد میں شریعت کے پابند ہے، ایسے ہی معاملات کے اندر بھی ہم شریعت کے پابند ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کوئی معاملہ طے نہیں کر سکتے، ہم اپنی طرف سے اونچ نیچ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں خطاب کیا جا رہا ہے: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں خیال مت کریے جو ظلم کر رہے ہیں کہ انہیں پکڑا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر نہیں ہے بلکہ باخبر ہے۔ ان کی حرکتوں کو، ان کے کاموں کو، ان کے کیے ہوئے حرکتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جب وقت آئے گا تو اس طریقے سے پکڑیں گے، ایسے پکڑیں گے محسوس بھی نہیں ہوگا۔ تو عبادات کے ساتھ ہمارے معاملات بھی درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے ہی حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ معمولی سی چیزیں ہیں کہ حقوق کی ادائیگی کی فکر، دوسرے کا حق ہم پر ہے تو اس کو کیسے ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ کے پاس ایک غلام تھے، ایک نوکر تھے، معیقب دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، گھر کا سودا وغیرہ لا کر دیا کرتے تھے۔ تو انتقال کے وقت ان کو بلائے اور بلا کر پوچھنے لگے کہ میں آپ کو کچھ تو بھی دینا ہے کیا؟ میرے اوپر آپ کا کچھ تو بھی حق ہے کیا؟ کچھ تو بھی دینا ہے تو بولیے، یہیں پر رفع دفع ہو جائے گا۔ آخرت میں اس بوجھ کو اور اس قرضے کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو وہ غلام معیقب کہنے لگے کہ کوئی چیز نہیں دینا ہے، البتہ 1 دینار دینا ہے، 1 دینار دینا ہے۔ تو وہ غلام کہنے لگے میں معاف بھی کر دیتا ہوں، میرے کو 1 دینار کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ وہ 1 دینار دے دیا جائے۔ کیوں؟ یہاں کی پکڑ سے، یہاں کی رسوائی سے آخرت کی رسوائی بڑی ہوئی ہے، اور یہاں کی ذلت سے، دنیا کی ذلت سے آخرت کی ذلت بڑی ہوئی ہے۔ تو لہذا میں وہاں رسوا ہونا نہیں چاہتا ہوں، وہاں پر نیکیاں دینا پڑیں گے، وہاں پر اعمال دینے پڑیں گے۔ اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 دینار کی ادائیگی اس طریقے سے فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا آخری وقت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
فجر کی نماز پڑھانے لگے، ابو لؤلؤ مجوسی نے آپ پر حملہ کیا، اسی زخم سے اسی وار سے آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ آخر میں وصیت کرنے لگے کہ میری آرزو، میری تمنا یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو لہذا اپنے بیٹے کو حضرت عبداللہ کو بلا کر یہ کہنے لگے، آپ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھ کر آئیے، اجازت لیجئے، اگر وہ اجازت دے تو ٹھیک ہے، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دیا جائے گا، جنت البقیع میں دفن کر دیجئے۔ آپ کی آخری وصیت تھی۔ تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے ہیں اور پھر اجازت لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا حجرہ ہے، آپ کا حق ہے، اگر آپ چاہے تو ہمارے ابا کو اس کے اندر دفن کرنے کی اجازت دیجیے، ورنہ پھر عام مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو پہلے تو حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات سن کر بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، افسوس کرنے لگے، آپ پر اس طریقے سے حملہ کیا گیا، آپ شہید ہو گئے، آپ غمزدہ ہوئے، رونے لگے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ یہ تو میں نے اپنے لیے یہ جگہ مقرر کر لی تھی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی ہے تو ان کی بات کو ٹالا نہیں جائے گا، ان کی بات کو انکار نہیں کیا جائے گا، لہذا میں اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیتی ہوں۔ تو آپ ان کو اجازت دیجیے کہ اجازت ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ پڑوس میں دفن کر دیا جائے۔ تو بیٹے خوشی خوشی باپ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اجازت تو مل گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اجازت لے لی تھی، لیکن پھر مجھے ڈر تھا، مجھے اندیشہ تھا کہ میرے روب کی وجہ سے، میرے دبدبے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ آپ نے اجازت دی ہے، تو اسی لیے میں دوبارہ بھیج رہا ہوں موت کے وقت، آخری وقت بھیج رہا ہوں، تاکہ اب میرا کوئی روب نہیں ہے، میرے کوئی دبدبہ نہیں ہے، اگر وہ اجازت دے تو ٹھیک ہے، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ تو اس طریقے سے صحابہ اکرام کے حقوق کی ادائیگی کی فکر تھی۔ حق تو یہ تھا کہ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہاں پر دفن کیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہے، چھوٹی سی چیز ہے لیکن پھر بھی اجازت لے رہے ہیں، بغیر اجازت کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر دفن ہونا گوارا نہیں کیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں تھے، جہاد میں تھے، تو آپ کے ساتھ آپ کے غلام نوکر چاکر بھی تھے۔ تو غلام کجاوا وغیرہ یعنی اونٹ وغیرہ درست کر رہا تھا، وہاں سے واپس ہونا تھا، تو انجانے میں آ کر ایک تیر اس غلام کو لگ گیا، تو اس سے اس کا انتقال ہو گیا، شہادت کا درجہ مل گیا۔ تو صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کو خوشخبری دینے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنے والے غلام ہیں، شہادت کا درجہ ملا ہے، بہت بڑی بات ہے شہادت کا درجہ ملنا اسلام کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بندہ دوزخی ہے، یہ غلام دوزخ میں جائے گا۔ تو صحابہ کو تعجب ہونے لگا، شہادت کا درجہ ملا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، کافروں کی طرف سے تیر آ کر لگا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوزخ میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر خیانت کی ہے، بغیر اجازت کے اس نے ایک چادر لی ہے، اس وجہ سے اس کو شہادت کا مرتبہ پانے کے باوجود دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ شہید ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت میں جانا چاہیے، اس کو بتایا جائے گا کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے، لیکن تو نے خیانت کرنے کی وجہ سے تجھے دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے۔ جو بندہ خیانت کرے گا، کسی بھی چیز یعنی کسی بھی آدمی کی چیز کو بغیر اجازت کے لے لے گا، تو کل قیامت کے دن اس چیز کو لایا جائے گا اور پھر دوزخ کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر وہ ظالم آدمی سے کہا جائے گا کہ جا اور جہنم میں جا کر اس چیز کو نکال اور پھر جنت میں چلے جا۔ تو
ظالم آدمی جائے گا اس چیز کو پکڑ کر لے کر آئے گا، جب دوزخ کے قریب باہر آ رہا ہی ہوگا، نکل رہا ہوگا دوزخ کے باہر، اس کے ہاتھوں سے وہ چیز چھوٹ جائے گی، پھر دوزخ کے گڑھے میں وہ چیز گر جائے گی، پھر دوبارہ جائے گا، اس طریقے سے ہوتا رہے گا، حالانکہ اس کا مرتبہ، اس کا ٹھکانہ جنت تھا، لیکن بغیر اجازت کے لینے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے، دوزخ میں ڈھکیل دیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر وَمَن يَغْلِ اللَّأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو آدمی بھی کسی کا مال ناحق لے گا، ظلماً لے گا، جو چیز لے گا وہ چیز اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے کر آئے گا۔ ایک بندے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اونٹ کو اپنے اوپر اٹھا کر لے کر آئے گا، اس کا اونٹ چلا رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، ساری دنیا والے دیکھیں گے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں سب کے سب اس منظر کو دیکھیں گے۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا اور مدد چاہے گا، آپ میری مدد کر دیجیے، آپ میری سفارش کر دیجیے، میں بہت پریشان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تیرے پاس میرے احکامات آئے تھے، تیرے پاس میرے تعلیمات آئے تھے، لیکن تو نے میری تعلیمات کو ٹھکرایا ہے، تو نے میری تعلیمات پر عمل نہیں کیا ہے، اس وجہ سے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے، کیوں؟ یہ حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق ہے، بندوں کے حقوق کے سلسلے میں میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ بھی جہاں تک حقوق اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ نماز میں اونچ نیچ ہو گئی، روزے کے اندر کمی زیادتی ہو گئی، زکوٰۃ کے اندر کمی زیادتی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو معاف کیا جائے گا، لیکن حقوق اللہ، حقوق العباد جہاں تک ہے وہ بندوں کے متعلق ہے۔ جب تک بندہ ایک ایک پائی نہیں ادا کرے گا، ایک ایک روپیہ ادا نہیں کرے گا، چاہے آدمی کتنے ہی عبادتیں کر لے، کتنے ہی روزے رکھ لے، کتنے ہی تہجد پڑھ لے، تو وہ گناہ اس وجہ سے معاف نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، صحابہ اکرام سے پوچھنے لگے جی مفلس کسے کہتے ہیں، غریب آدمی کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ غریب اس کو بولتے جس کے پاس رہنے کے واسطے گھر نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کے واسطے کھانا نہیں ہے، اس کے پاس پہننے کے واسطے کپڑا نہیں ہے، اس کو غریب بولتے۔ صحابہ اپنے انداز میں جواب دینے لگے کہ غریب آدمی یہ ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، رہنے کے واسطے گھر نہ ہو، ایسے آدمی کو غریب کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس، میری امت کا غریب آدمی وہ ہیں جو قیامت کے دن بہت سارے روزوں کو لے کر آئے گا، بہت ساری نمازوں کو لے کر آئے گا، بہت سارے حج اور عبادتوں کو لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال ناحق دبایا ہوگا، کسی کی زمین ہڑپ لیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے مظلوم آدمی کو بھی لائیں گے اور ظالم کو بھی لائیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ جو ظالم رہے گا اس کے پاس جو عبادتیں ہیں، جو نیکیاں ہیں، وہ ساری کی ساری اس کے حقوق کے بقدر مظلوم آدمی کو دیا جائے گا۔ جب حقوق والے ختم ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن مظلوم آدمی اور باقی ہے، ان کا حق ادا کرنا ہے، تو یہ کیا جائے گا، مظلوم آدمی کے گناہوں کو ظالم آدمی پر ڈال دیا جائے گا۔ نیکیاں تو ختم ہو گئے، کیونکہ وہاں پر چلنے والی کرنسی اعمال ہے، عبادتیں ہیں، اللہ کی فرما برداری، یہ چیز چلیں گی، تو یہ عبادتیں ختم ہو جائے گی، تو پھر مظلوم آدمی کے گناہوں کو ظالم پر ڈال دیا جائے گا، تو ظالم اپنے گناہ اور دوسروں کے گناہوں کے ذریعے سے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آدمی ڈھیر ساری عبادتوں کو، نمازوں کو، روزوں کو، حجوں کو اور عمروں کو، ساری چیزوں کو لے کر آیا، لیکن قیامت کے دن بالکل خالی ہاتھ ہو گیا، کیوں؟ اس نے حقوق العباد کے اندر کوتاہی کی ہے، حقوق العباد صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا اور یہ حشر کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل آخری وقت تھا، آپ سفر کے مہینے میں بیمار ہوتے ہیں، تو ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ آپ مسجد نبوی خود نہیں جا سکتے، دو آدمیوں کے، دو صحابہ کرام کے سہارے آپ مسجد نبوی تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر خطبہ
صحابہ اکرام کے سامنے عرض کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اوپر کسی کا حق ہو تو وہ دنیا میں لے لے، اور میں نے کسی کو ستایا ہے، میں نے کسی کو تکلیف دی ہے تو وہ یہاں پر میرا جسم موجود ہے، میں حاضر ہوں، وہ بدلہ لے لے۔ کیوں؟ آخرت کے مقابلے میں یہاں پر بدلہ لینا بالکل آسان ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ دونوں جہاں کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ آپ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، حالانکہ آپ نے کسی پر زیادتی نہیں کی، حالانکہ آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دیا، لیکن پھر بھی کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ امت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جانے سے پہلے آدمی کے معاملات و حقوق کی ادائیگی بالکل صاف ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ حقوق کے اندر کمی ہو، کسی کا حق لے لیا ہو، کسی کا حق کھا گیا ہو۔ اگر ایسا جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ 1 روپیہ بھی، 1 دینار بھی، 1 درہم بھی بغیر اجازت کے ناحق کسی کا مال لیا ہے تو کل قیامت کے دن اس کی 700 مقبول نمازیں اس بندے کو دے دی جائے گی۔ کتنے کے بدلے میں؟ 1 روپیے کے بدلے میں ناحق کسی کا مال لیا ہے تو اس کے بدلے میں 700 مقبول عبادتیں اس کے نام اعمال کو میں دے دیا جائے گا مظلوم آدمی کی۔ تو بزرگوں اور دوستوں بہت زیادہ ضروری ہے، جیسے ہم عقائد کو عبادات سمجھتے ہیں، یعنی اس کو ہم عقائد کی اصلاح کی درست کرنے کی فکر کرتے ہیں، عبادت کی جس طریقے سے عبادت سمجھتے ہیں، نماز کے اندر اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی، کمی زیادتی ہو گئی، اس کے بارے میں ہم مسائل معلوم کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ایسے ہی معاملات بھی دین کا اہم حصہ ہے۔ صحابہ اکرام جیسے عبادات کو اہم سمجھتے تھے ایسے ہی معاملات کو بھی اہم سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا اس میت پر کسی کا قرضہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں قرضہ ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا انہوں نے کوئی مال میراث میں چھوڑ کر مرے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں چھوڑ کر مرے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میت کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر دوسرا جنازہ لایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی سوال تھا کیا اس میت پر قرضہ ہے؟ اور اس میت نے، مرنے والے نے اپنی میراث میں، اپنے مال میں سے کچھ چھوڑ کر مرا ہے یا نہیں مرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ قرضہ تو چھوڑ کر مرے ہیں، یہ قرضہ ہے اس میت پر، لیکن مال وغیرہ چھوڑ کر نہیں مرے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ نبی انکار کر رہے ہیں، جو قرضہ لے کر لوگوں کا مال ہڑپ لے جاتے ہیں، اس کی ادائیگی کے بغیر مر جاتے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے بارے میں سفارش نہیں کروں گا۔ تو بزرگوں اور دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایک حبہ، ایک ایک دانہ اگر کسی کا لیے ہیں تو اس کی ادائیگی کی فکر کریں۔ جیسے رمضان کے مہینے میں عبادت کی فکر کرتے ہیں، روزوں کی فکر کرتے ہیں، قرآن کی فکر کرتے ہیں، ایسے ہی معاملات کی بھی ایک ایک ہم پر حق ہے تو اس کی ادائیگی کی ہم فکر کرنے والے بنیں۔ اور ایسے ہی بہنوں کی میراث آتی ہے، یہ بھی معاملہ ہے، بہنوں کی میراث، کمزور جو بھائی ہے جن کو ان کی میراث ہڑپ لیتے ہیں، کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آدمی بہنوں کی میراث کھا کر، بھائیوں کی، چھوٹے بھائیوں کی میراث کھا کر مر جائے گا، اگر کعبۃ اللہ کے اندر بھی مر رہا ہے، مسجد نبوی میں بھی مر رہا ہے اور جنت البقیع میں بھی اس کو دفن کیا جا رہا ہے تو نبی اس کے بارے میں سفارش نہیں کریں گے۔ حجر اسود کے سامنے بھی انتقال ہو رہا، ایسے بندے کی حج کے دوران مر رہا ہے، رمضان میں مر رہا ہے، جمعہ میں مر رہا ہے، جمعہ کی نماز میں بھی مر رہا ہے، لیکن کسی کا حق نہیں دیا ہے، کسی کا حق دبا لیا ہے، بہنوں کی میراث نہیں دے رہا، یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کی شادی کر دیے، ہو گیا، پورا خرچہ دے دیا، ایسا کہہ رہا ہے۔ تو وہ شادی کرنا الگ ہے اور میراث دینا اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے نماز کو مقرر کیے ہیں، 5 نمازیں جیسا پڑھنا فرض ہے، اگر بھائی اور بہن ہے تو میراث کا تقسیم کرنا، دونوں کا حق برابر دینا ایسے ہی فرض ہے۔ تو چاہے کہاں پر بھی مر جائے اس کو کوئی سفارش نہیں کرے گا، نبی کی سفارش کام نہیں آئے گی، کسی بزرگ کی، کسی ولی کی سفارش بھی کامیاب نہیں آئے گی۔ تو بزرگوں اور دوستوں ہم جیسے عبادتوں کے بارے میں
سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، اس کو اچھی طریقے سے ادا کرنا چاہیے، ایسے ہی معاملات کے لائن میں بھی، معاملات کے سلسلے میں بھی ہم اس کی فکر کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے وہ